السلام علیکم ویورز، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم باغ سے باغ تک ناول کی قسط نمبر 12 پڑھیں گے، تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی قسط۔ دلبر ماموں سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ جس راسم سے مل کر آ رہی ہے وہ اس کو برسوں سے جانتی ہے۔ وہ اسی کے لیے تو جلندر سے چل کر یہاں راجوری پہنچی تھی۔ وہ برسوں سے اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا، اس کی دھڑکنوں میں رہتا تھا۔ وہ یہی تھا، وہ یہی تھا۔ وہ پہلی بار جلیانوالہ میں نظر آیا، مگر وہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں، سرنگا پٹم میں، میسور میں، جلیانوالہ میں، اور پھر غازی علم دین کے جذبہ حمیت میں، اور عزیز بھٹی کے عزم میں، اور شیر خان کی للکار میں وہ بہت سی جگہوں پر موجود تھا۔ وہ اس کی روح سے عشق کرتی تھی، اور اب وہ سراپا اس کے سامنے تھا، جلیانوالہ کے شیر بچے اسد اللہ کا پوتا۔ یکایک اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا، اگر ابھی نہار کور کا فون آ جائے اور وہ اس سے پوچھے وہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، کہیں راسو سے محبت تو نہیں کرنے لگی ہو، تو وہ کیا جواب دے گی؟ پھر اس کے شفاف گلابی رخساروں پر آنسو پھسلنے لگے۔ راسم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، آنیہ، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ بے شک اسے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ وہ ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے فرشتہ اجل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ صاف سنائی دیتی تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رات کے ہنک سناٹے میں یہ نماز اور یہ دعا اس کے لیے یادگار تھی۔ وہ اس کی کامیابی اور زندگی مانگ رہی تھی، وہی جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے اہم ترین ہو گیا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے شہابی حیدر کی ہیلو سن کر اس کے جسم و جاں میں بیزاری کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ اس کا نمبر بہت عرصے سے بلاک کر چکی تھی۔ آج اس نے کسی دوسرے نمبر سے رابطہ کیا تھا۔ رات گزری اور پھر صبح ہو گئی۔ آنیہ ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی راسم کی زندگی کے اہم ترین لمحات قریب آ رہے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر دن کا اجالا اندھیرے میں اور اندھیرا اجالے میں بدلا۔ آج 15 تاریخ تھی۔ آج کشمیر کے ایک اور گمنام شہید فاروق کی سالگرہ کا دن تھا، اور آج ایک اہم واقعے کا دن بھی تھا۔ راسم نے اسے بتایا تھا کہ آکاش اروڑہ پر حملہ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوگا، جب وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی سے واپس آ رہا ہوگا، اور شام ہونے والی تھی۔ آنیہ کے ہونٹوں پر خاموش دعائیں تھیں اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی بھی جارحانہ طرز عمل اور خونریزی کی قائل نہیں رہی تھی، مگر جو کچھ وہ اروڑہ کے بارے میں سن چکی تھی اور جان چکی تھی، اس کے بعد اس کے دل سے بھی یہی دعا نکل رہی تھی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب دلبر ماموں کی آواز نے اسے چونکایا، آنیہ پتر، ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ ٹی وی پر کیا سماچار آ رہی ہے۔ آنیہ کو کچھ پتہ نہیں چلا وہ کب اٹھی اور کب ٹی وی لاؤنج میں پہنچی۔ اس کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ وہی راسو ہے نا، شہابی کا دوست، دلبر ماموں نے جیسے چلا کر کہا۔ آنیہ نے اسکرین کی طرف دیکھا اور سکتہ زدہ رہ گئی۔ اسکرین پر ہیڈ لائن کے الفاظ تھے، سابق کرنل اروڑہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے، حملہ آور راسم اور راسو اسلحے سمیت گرفتار۔ پھر راسم کی ایک فائل فوٹو بھی اسکرین پر ابھری۔ تب ایک بار پھر نیوز کاسٹر ہجانی انداز میں بولنے لگا، ہم یہ تازہ ترین سماچار آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ریٹائرڈ کرنل اروڑہ جو درشن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک بھی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سائٹ سے واپس شہر کی طرف آ رہے تھے۔ ان پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔
BSF کی بروقت کارروائی سے یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ ملزم راسو کو فاصلے تک مار کرنے والی گن M2HB اور گولیوں سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس کوشش میں زخمی بھی ہوا۔ پھر فیلڈ رپورٹر اسکرین پر ابھرا۔ وہ مائک سمیت جائے وقوع پر موجود تھا۔ یہ وہ ٹیلے تھے جہاں سے راسم کو فائرنگ کرنا تھی۔ فیلڈ رپورٹر نے کہا، جی ہاں، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے طویل رینج کی گن کے ذریعے اروڑہ صاحب کے قافلے کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ یاد رہے کہ راسم اور راسو وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے راجوری پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ رپورٹر مسلسل واویلا کر رہا تھا۔ آنیا کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ہر شے گردش میں محسوس ہوتی تھی۔ دلبر ماموں کی آواز جیسے کہیں دور سے اس کے کانوں تک پہنچی۔ بھائی منڈا تو یہ ایویں سا لگتا تھا، پر کوشش جیوداروں والی کی ہے اس نے۔ اگر یہ اپنے ارادے میں سفل ہو جاتا تو چنگا بھلا تہلکہ مچا دینا تھا اس نے۔ یہ جو گن ٹی وی پر دکھا رہے ہیں نا، یہ بڑی ہیوی ہے۔ جب میں فوج میں تھا، وہ بولتے رہے۔ آنیا ڈگمگاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے 4-5 دن آنیا گاہے بگاہے کرب کی انتہا کو چھوتی رہی۔ وہ ایک بار پھر راجوری سے واپس جلندھر اپنے گھر آ چکی تھی۔ بہانہ اس نے یہی بنایا تھا کہ باقی کشمیر کی طرح راجوری میں بھی حالات ٹھیک نہیں، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، کرفیو لگنے کا بھی اندیشہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی وقت وہ ہمت کر کے ٹی وی یا اخبار بھی دیکھ لیتی۔ راسم کو اروڑہ کا قافلہ گزرنے سے 4-5 منٹ پہلے ہی پکڑا گیا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ سخت مار پیٹ بھی ہوئی تھی۔ اخبار میں اس کی ایک تصویر دیکھ کر آنیا کا دل بے تحاشا رویا تھا۔ تصویر میں اس کا بالائی لباس پھٹا ہوا تھا، چہرہ دھول سے اٹا ہوا اور ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اوندا کر کے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ قریب ہی مسلح فوجیوں کے سیاہ بوٹ دکھائی دے رہے تھے۔ آنیا نے نہار کے سوا ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اپنے پاپا کو بھی نہیں۔ پاپا کو بھی ابھی تک اس رودات کے اہم ترین موڑ کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ البم کی تاریخی فوٹوگراف کا تعلق شہابی سے نہیں بلکہ راسم سے ہے۔ یہ 4-5ویں روز کی بات ہے۔ آنیا کے پاپا بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ وہ آتے ساتھ ہی آنیا کو بیسمنٹ میں لے آئے۔ آنو، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ لرزاں آواز میں بولے۔ کیا ہوا پاپا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ کیا ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دی ہوئی آزادی کا نتیجہ ایسا نکلے گا۔ یہ کون ہے راسم؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ آنیا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کوشش کے باوجود بول نہیں سکی۔ پاپا نے ایک اخبار اس کے سامنے پھینکا۔ اس میں راسم کے حوالے سے خبر تھی اور ہتھکڑی لگی تصویر بھی موجود تھی۔ راجوری میں اس سے ملتی رہی ہو تم، اس کے پاس آنا جانا رہا ہے تمہارا۔ پاپا میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی، شاید آج ہی بتاتی۔ دراصل اس کے پاپا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں آنیا اور پاپا کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بہت گمبھیر تھی۔ اس گفتگو سے آنیا پر یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ اس ساری مصیبت کے پیچھے کسی اور کا نہیں، شہابی کا ہاتھ ہے۔ اسی نے یہ ٹو لگائی کہ وہ راجوری میں 2 بار 4 کوٹھیاں سٹاپ پر پہنچی ہے اور راسم سے ملی ہے۔ کم ظرف تھا وہ، اس نے رکابت کمائی تھی اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے آنیا کو ڈنک مارا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ راسم تو اریسٹ ہو ہی چکا ہے، اس نے آنیا کے پاپا اور فرحان وغیرہ کو راسم سے اس کے میل جول کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آنیا نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور پاپا کو یہ بھی بتایا کہ راسم سے خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ پھر اس نے پاپا کو مکمل رازداری کی شرط پر اس بھید سے بھی آگاہ کر دیا جو سیاہ ڈائری کے ذریعے اس پر اور نہار پر کھلا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جلیانہ والا باغ کی تصویر کا اصل تعلق راسم سے ہے، شہابی حیدر سے نہیں۔ اسے اپنے پاپا پر پورا بھروسہ تھا۔
اور اسے یقین تھا کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو پاپا اس راز کو کبھی اپنے سینے سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اس کے پاپا کو بھی صورتحال کی نئی کروٹ نے ایک شاک پہنچایا، لیکن ان کا غم و غصہ ان پر اتنا غالب تھا کہ وہ اس روداد کے بوال اجبی پر زیادہ غور نہیں کر سکے۔ انہیں شدید دکھ تھا کہ آنیا کا میل جول اور اس کا جھکاؤ ایک ایسے شخص کی نسبت سے سامنے آیا ہے جو ایک آوارہ گرد کے طور پر پہچانا جا رہا ہے اور سنگین ترین کیسز میں ملوث ہے۔ بے شک ہر گھریلو معاملے میں ان کی حمایت آنیا کے ساتھ ہوتی تھی، مگر یہ صورتحال ان کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی۔ 2-4 روز کے اندر ہی گھر میں اس طرح کی باتیں گردش کرنے لگیں کہ آنیا اپنی باقی کی اسٹڈی اگر مکمل کرنا چاہتی ہے تو شادی کے بعد کر لے گی۔ ایک دن ماما نے 2 ٹوک الفاظ میں آنیا سے کہا، آنو، فرحان بہت ڈسٹرب ہے جس طرح کی بات نکلی ہے۔ وہ تو رشتے سے ہی انکار کر دیتا، مگر وہ نیچر کا برا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ بات کا پتنگڑ بنایا گیا ہے۔ تمہاری خالہ نے بھی کوشش کی ہے کہ معاملہ بگڑنے نہ پائے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو اب زیادہ لٹکایا نہ جائے۔ کیا مطلب؟ آنیا نے خشک لہجے میں پوچھا۔ دیکھو، تمہاری خالہ مریم بیمار رہتی ہیں، وہ جلد سے جلد تمہیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میری ساری بے راہ رویوں کو معاف کرنے والے فرحان کو میرا دولہا بنا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ آنیا کی آواز طنز کے سبب زہرناک ہو رہی تھی۔ آنو، تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ وہ سارا گھرانہ تو اس سے پیار کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ فرحان۔ ہاں، کل رات وہ کھانے پر آیا تھا، میں دیکھ رہی تھی اس کا پیار۔ مجھے یوں فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کا سر کیا ہوا قلعہ ہوں، اور اب یہ قلعہ اپنے مکینوں سمیت اس کے رحم و کرم پر ہے۔ مجھے ایسا پیار نہیں چاہیے ماما، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی کوئی اس گھر میں میری شادی کی بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ وہ اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس گھر میں اسے ہمیشہ اپنے پاپا کا آسرا اور سہارا میسر تھا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ حالات کے سخت تپیڑوں نے یہ آسرا بھی اس سے چھین لیا ہے۔ وہ بے حد کرب کے شب و روز تھے۔ ایک طرف گھر کی فضا میں تناؤ روز بروز بڑھ رہا تھا، دوسری طرف راسم کے بارے میں سوچ کر اس کا دل روتا رہتا تھا۔ وہ یقیناً اذیتناک موت کے شکنجے میں تھا، مر چکا تھا یا پھر مرنے والا تھا۔ جان لینے کے لیے ان ظالموں کے پاس 1000 بہانے تھے، اور کشمیر کے طول و عرض میں جنگل کا قانون نافذ تھا۔ تو کیا وہ بھی فاروق والے انجام کا شکار ہونے والا تھا؟ اور فاروق نے تو صرف فوجی گاڑیوں کی طرف پتھر اچھالے تھے۔ راسم کا جرم تو نسبتاً بہت بہت بڑا تھا۔ یہ کیسا انقلاب تھا اس کے اندر؟ یہ کیسا دیوانہ انقلاب تھا؟ راسم کا نام اس کے سینے میں دھڑکن کی طرح گونجتا تھا، مگر یہ انقلاب آیا کس وقت تھا؟ جب راسم موت کی دہلیز پر تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ کوئی بھی کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ بیسمنٹ میں تھی جب پاپا ایک مختلف موڈ میں اس کے پاس آئے۔ وہ دیر تک اسے سمجھاتے رہے، حالات کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے رہے۔ میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا آنو، آج مانگ رہا ہوں۔ اس دنیا میں کسی کو مکمل آسمان نہیں ملتا ہے، کہیں نہ کہیں سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں۔ یہ انکار والی ضد چھوڑ دو۔ وہ پاپا کے کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ ابھی میرے بس میں کچھ نہیں ہے پاپا، آپ مجھے کچھ وقت دیں، چند مہینے، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کروں گی پاپا۔ چند مہینے؟ وہ جذباز ہو کر بولے۔ تمہارے سسرال والے تو چند ہفتے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور تمہاری ماما تو سب سے بازد ہیں کہ شادی حال وغیرہ دیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ آنیا نے دکھی نظروں سے پاپا کو بغور دیکھا۔ پاپا، آپ نے ہی مجھے جھوٹ سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہ بلوائیں پاپا، ابھی مجھ سے نہ بلوائیں پاپا۔ وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ ایک روز اس نے بند کمرے میں پاپا اور فرحان کو بات کرتے سنا۔ فرحان انکشاف انگیز لہجے میں کہہ رہا تھا، اروڑا کسی معمولی بندے کا نام نہیں ہے خالو جان۔
راجوری کے پورے ڈسٹرکٹ میں تہلکہ مچا ہوا ہے اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں پرسوں چمبا گیا تھا، وہاں اروڑا کا پی اے ملا۔ اس نے بتایا ہے کہ تفتیش کا دائرہ دوسرے علاقوں تک پھیلایا جا رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس معاملے میں خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے آنیہ کا نام آ گیا تو عذاب بن جائے گا۔ میں نے کل اپنے ٹریول ایجنٹ سے بات کی ہے، آنیہ کا پاسپورٹ تو بنا ہوا ہے نا؟ آنیہ کے پاپا نے اثبات میں جواب دیا۔ اگر آپ کی رائے ہو تو شادی کے فوراً بعد میں آنیہ کو لے کر لمبے ٹور پر نکل جاؤں، پھر حالات دیکھ کر آئندہ کا سوچا جا سکتا ہے۔ آنیہ کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی جائے اور فرحان سے کہے کہ وہ اپنی منحوس صورت لے کر بار بار یہاں نہ آئے، اور آپ نے یہ قیمتی مشورے بھی اپنے پاس رکھے، مگر وہ اس پر عمل نہ کر سکی۔ اسی رات آنیہ کو 11 بجے کے لگ بھگ ایک غیر متوقع فون کال موصول ہوئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ کال راجوری سے تھی۔ دلبر ماموں کے مسلمان ملازم ہیرو کی آواز اس نے صاف پہچان لی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، آنیہ بی بی، آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو چاچا ہیرو۔ بی بی جی راسم صاحب۔ ہاں کیا ہوا راسم کو؟ وہ تڑپ گئی۔ راسم صاحب اس وقت میرے پاس ہیں، بہت سخت زخمی ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ اس وقت یہاں میری بیٹی کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو چاچا ہیرو؟ راسم اور آپ کے پاس؟ میں فون پر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ آپ کے ابا جان ایک بہت بڑے وکیل ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح ان کی مدد کر سکیں۔ راسم صاحب بڑی بری حالت میں ہیں اور کسی بھی وقت دوبارہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ کیا آپ اس وقت راجوری میں ہی ہیں؟ آنیہ کا دماغ جیسے بگ سے اڑ گیا۔ اس نے ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور ہیرو سے چند ضروری باتیں پوچھیں۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ سینے میں اس کا دل کسی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی، 11:15 کا عمل تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، چاچا ہیرو میں صبح تک تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ تم اپنا فون آن رکھو، مگر آپ کہیں کال نہیں کرو گے اور نہ گھر سے نکلو گے۔ آنیہ بس کے ذریعے راتوں رات جلندر سے راجوری پہنچ گئی۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے بس پاپا کے لیے ایک رکا چھوڑا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ اسے ایک ارجنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہے، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوا جائے۔ جوں ہی موقع ملا وہ کال کر کے اپنی واپسی کے بارے میں بتائے گی۔ اس نے پہلی بار نہار کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے مسلسل سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے اور جھوٹ بولنا پڑے۔ وہ سرتاپا ایک کریم کلر چادر میں تھی، صرف آنکھیں اور پیشانی کا کچھ ایسا نظر آتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے کے لگ بھگ راجوری ٹاؤن پہنچ گئی۔ ایک رکشے کے ذریعے اسے مطلوبہ پتے تک پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ہیرو کی بیٹی کے گھر سے کافی پہلے ہی رکشے سے اتر گئی۔ یہ ٹاؤن کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ یہ پہاڑی ڈہلوانوں پر چھوٹے چھوٹے گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع تھے۔ یہاں چنار اور چیڑ کے درختوں کی بہتات تھی۔ آنیہ کی دستک پر ڈرے ڈرے سے ہیرو چاچا نے دروازہ کھولا اور آنیہ کو جلدی سے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ گھر 2 چھوٹے کمروں اور ایک ڈھارا نما جگہ پر مشتمل تھا۔ فروٹ کے کچھ خالی اور کچھ بند کریٹ یہاں وہاں پڑے تھے۔ ہیرو کی جوان سال بیٹی اور داماد بھی گھر میں موجود تھے۔ داماد کا نام امیر حمزہ تھا اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا وہ کشمیر کی تحریک آزادی کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ بظاہر وہ ایک پھل فروش اور کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ راسم کہاں ہے؟ آنیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ بہت تکلیف میں ہیں۔ ہیرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات دوسرے پہر سے جاگ رہے تھے، ابھی اونگ آئی ہے۔ ویسے آپ دیکھ لیں۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ نیم تاریک کمرے میں میلے کچیلے بستر پر کوئی کسمسایا۔ آنیہ نے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھی اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آنکھیں سوج کر بند ہو چکی تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے اور چہرے پر بڑے بڑے نیلے داغ تھے۔ آنیہ نے جیسے کراہ کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ رات کو ہیرو چاچا نے کہا تھا یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ راسم صاحب یہاں موجود ہیں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔
کل شام تک آنیا تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ وہ مستقبل قریب میں راسم کی کوئی خبر پا سکے گی۔ وہ ڈھارا نما جگہ پر ہیرو چاچا اور اس کے داماد حمزہ کے ساتھ آن بیٹھی۔ چھوٹے سے صحن میں ایک طرف نلکے کے پاس ہیرو کی بیٹی کچھ خون آلود پٹیاں دھو رہی تھی۔ یقیناً ان کا تعلق بھی راسم سے ہی تھا۔ ہیرو چاچا اور امیر حمزہ نے جو کچھ بتایا وہ واقعی تحیر خیز تھا اور کسی کرشمے کی جھلک دکھاتا تھا۔ ایک چھوٹا فوجی ٹرک 7-8 خطرناک قیدیوں کو کسی جگہ سے دوسرے ٹارچر سیل میں منتقل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ حمزہ کے گھر سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل سے گزرتے ہوئے یہ ٹرک ایک چھوٹی بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور الٹ گیا۔ کچھ فوجی اور کچھ قیدی زخمی بھی ہوئے۔ افراتفری اور تاریکی کا فائدہ اٹھا کر 3-4 قیدی موقع سے دور جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں راسم بھی تھا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا خشک پتوں سے اٹے ایک گڑھے میں گرا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ یہ جگہ حمزہ کے گھر سے 250-300 میٹر دور تھی۔ حمزہ کی نظر زخمی راسم پر پڑی، تب وہ نہیں جان سکا کہ وہ کون ہے۔ ہاں اتنا ضرور جان گیا کہ بھارتی سرماؤں کا کوئی معتوب ہے۔ وہ اسے کمر پر لاد کر اپنے گھر لے آیا۔ راسم کو پہچاننے کے بعد اس نے اپنے سسر یعنی ہیرو چاچا کو بھی اطلاع دی اور وہ بھی یہاں پہنچ گیا۔ امیر حمزہ نے کہا، علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہماری بستی سے بھی ایک پارٹی ہو کر گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم زیادہ دیر محفوظ رہ سکیں گے۔ ہیرو چاچا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کل کی رات تو جیسے تیسے کٹ گئی ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ آج کی رات بھی کٹ سکے گی۔ حمزہ بولا، اس کے علاوہ راسم صاحب کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے ورنہ زخم زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آنیا کی سمجھ میں فوری طور پر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حمزہ جیسے اچھل کر رہ گیا۔ ہیرو چاچا کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ صحن میں موجود چاچا کی بیٹی لپک کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ حمزہ نے آنیا کو بھی اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد یہ دیکھ کر آنیا کی جان میں جان آئی کہ دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہونے والے ماموں دلبر سنگھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جین شرٹ اور پگڑی میں تھے۔ وہ ہنستے مسکراتے اندر آئے اور ہیرو چاچا کو دیکھ کر بولے، اوئے ہیرو، او میرے سجن پیارے، تم نے تو کبھی کوئی چھٹی کیتی ہی نہیں، کل کی ہو گیا؟ کچھ نہیں مالک، بس وہ ذرا ہیرو گڑبڑا گیا۔ اوئے فون پر بھی تیری آواز کچھ گھبرائی سی لگ دی تھی، اس لیے میں ادھر سے گزر رہا تھا تے سوچا کہ تیری خیر خبر بھی لیندہ جاؤں۔ تبھی ان کی نظر نلکے کے پاس رہ جانے والی چند خون آلود پٹیوں پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گئے۔ ہیرو، یہ کیا ہے بھائی؟ کسی کو سٹ لگ گئی ہوئی ہے؟ اور تم سارے سہمے سے کیوں لگ دے ہو؟ اگلے 3-4 منٹ میں سب کچھ ہی ماموں دلبر پر کھول گیا۔ آنیا کی موجودگی بھی راز نہیں رہی۔ اور سب سے بڑا اور سنگین سرپرائز زخمی راسم۔ وہ ہکا بکا تھے۔ اب ہیرو اور حمزہ نے سبھی کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ آنیا نے بھی یہاں اپنے آنے کے بارے میں وضاحت کی۔ وہ سب کچھ جاننے کے بعد اور راسم کی لرزہ خیز حالت دیکھنے کے بعد دلبر صاحب گہری سوچ میں کھو گئے۔ آخر گہری سانس لے کر بولے، ہیرو، تم نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مالک، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہوں۔ ویسے بھی میں اس خطرناک معاملے میں آپ کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آنیا بی بی کو تو اس لیے فون کیا کہ ان کے ابا جی ایک بڑے قانون داں ہیں۔ اس کے ابا جی ایک بڑے قانون داں ہیں اور دلبر سنگھ تو ایک چوڑا چمار ہے، 2 ٹکے کا بندہ۔ یہ کسی کے کام کہاں آ سکتا ہے؟ دلبر سنگھ نے طنز کا تیر چھوڑا۔ ہیرو چاچا اکلا کر رہ گیا۔ دلبر سنگھ نے سینہ چوڑا کیا اور دبنگ آواز میں بولے، یہ خون پینے والے بھارتی درندوں کا نوچا ہوا شکار ہے۔ وہ جگہ جگہ اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ جگہ کسی طرح بھی اس کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اس کو پناہ کی لوڑ ہے اور میں اسے پناہ دوں گا۔ مگر سرکار، ہیرو کو پھر ہکلایا، اگر مگر کچھ نہیں، یہ میرے ساتھ جائے گا اور تم بھی آنیا پتر۔
تم لوگ دروازہ اندر سے بند رکھو، میں گڈی لے کے آ رہا ہوں، وہ عزم سے بولے۔ پورے چاند کی رات تھی، چنار کے پیڑ ہولے ہولے ہنک ہوا میں لہرا رہے تھے۔ آنیا زخمی راسم کے بستر کے قریب موجود تھی۔ دلبر ماموں نے اپنے لیے سخت ترین خطرات مول لیتے ہوئے راسم کو پناہ دی تھی۔ وہ ان کے ہی گھر میں موجود تھا، مگر یہ گنجان آبادی کا وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ اور نہار رہتی تھیں۔ یہ دریائے تاوی کی دوسری جانب قدرت کشادہ علاقے میں 2 منزلہ گھر تھا، اچھا بنا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ تر گھر ایک کنال کے تھے یا اس سے بڑے تھے۔ 2 مساجد کے بلند مینار نظر آتے تھے۔ ایک کالج کا بوائز ہاسٹل تھا جس کے قریب ایک پلے گراؤنڈ تھا اور ایک بڑا باغ تھا۔ اس علاقے کو مقامی لوگ باغ کے نام سے پکارتے تھے۔ آنیا پچھلے 10 روز سے یہاں راسم کے ساتھ موجود تھی۔ وہ شروع میں تو راسم کی طرف نظر بھر کر دیکھتی ہی نہیں تھی، اس کا دل ہون ہونے لگتا تھا۔ ظالموں نے بے پناہ تشدد کیا تھا اس پر، پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ کٹ گئے تھے، جبڑے کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ کوشش کر کے بڑی مشکل سے 1-2 الفاظ ہی بول سکتا تھا۔ ایک دن آنیا نے اس کی ٹانگیں اور پاؤں دیکھے تو خود کو بمشکل رونے سے روک سکی تھی۔ اس کی رانوں پر یقیناً رولر پھیرا گیا تھا، وہاں بڑے بڑے نیل تھے اور خون جم کر رہ گیا تھا۔ اب 8-10 روز گزر چکے تھے، پھر بھی اس کے پاؤں پر ورم موجود تھا۔ اس کے تلووں پر اتنی ضربات لگائی گئی تھی کہ اندر سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ تاحال اندرونی ضربات کی وجہ سے اسے پیشاب کرنے میں سخت دقت محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے صرف سیال خوراک دی جا رہی تھی۔ اس مسلمان ڈاکٹر کا انتظام دلبر ماموں نے ہی کسی طرح کیا تھا۔ انہیں ان ڈاکٹر صاحب پر پوری طرح اعتماد تھا۔ وہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور آتے تھے، راسم کے زخموں کو ٹریٹ کرتے تھے اور انجیکشن وغیرہ لگاتے تھے۔ اسی دوران میں کمرے کے دروازے پر دلبر ماموں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اشارے سے آنیا کو باہر بلایا۔ دلبر ماموں بھی آج کل اسی گھر میں قیام پذیر تھے، تاہم ہیرو پہلے والے گھر میں تھا۔ ماموں کسی وقت وہاں کا چکر لگا آتے تھے۔ یہاں کھانا وغیرہ آنیا ہی پکا رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دلبر ماموں نے کہا، دیرانی ابھی تمہاری ماما کا فون پھر آیا ہے۔ وہ بار بار مجھ سے تمہارے بارے میں ہی پوچھتی ہیں، مجھے بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ آج تو وہ رونے ہی لگ پڑیں، کہنے لگیں کہ ویر جی کسی بھی طرح انو کو تلاش کرو، ہم نے تو اس کی شادی کے دن رکھے ہوئے تھے۔ دلبر ماموں آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ بے شک ان کا فون ہی نہ سنیں۔ میں جانتی ہوں وہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، ورنہ پاپا کو میں فون پر پوری تسلی دے چکی ہوں اور وہ بڑی حد تک میری بات سمجھ بھی چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں راجوری کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں اور پوری طرح خیریت سے ہوں۔ تم نے راسم کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مگر اس وجہ سے کہ یہ راسم کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ورنہ ماموں وہ بھی میرے اور راسم کے بارے میں تقریباً سب کچھ جان چکے ہیں۔ دلبر ماموں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یعنی وہ جان چکے ہیں کہ تم راسم میں انٹرسٹ لے رہی ہو؟ ہاں ماموں، وہ بے باکی سے بولی۔ پاپا نے ہمیشہ مجھے سچ بولنا سکھایا ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سچ کبھی کبھی بہت تلخ ہوتا ہے۔ ان کی تربیت کے مطابق میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ کیسے بول دوں؟ کیسے کہہ دوں کہ حالہ زاد فرحان مجھے بطور شوہر قبول ہے؟ وہ مجھے قبول نہیں ہے دلبر ماموں۔ دلبر ماموں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جیسے اس کی بے باک سیلانی طبع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تب طویل سانس لے کر بولے، مجھے لگتا ہے میری یہ دیرانی ایک بڑے کٹھن رستے پر چل پڑی ہے۔ اس رستے پر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ راسم اب ان لوگوں کی ہٹ لسٹ پر اوپر کے ناموں میں آ چکا ہے۔ رب کرے کوئی چمتکار ہو جائے، ورنہ وہ اس سے چھوڑیں گے نہیں۔ میری سمجھ وچ تو تمہاری یہ باتیں بالکل نہیں آ رہی ہیں۔ زندگی موت تو اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے ماموں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ راسم اور اس جیسے دوسرے لوگ برسوں جس کاز کے لیے تکلیفیں سہ رہے ہیں، وہ اب فائنل سٹیج پر ہیں۔ اب اس کشتی نے کسی نہ کسی کنارے لگنا ہے۔ دلبر سنگھ جی نے کھوئے لہجے میں کہا، رب سونے نے چاہا تو لگے گی کنارے، اور سب کی کنارے لگے گی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے،
دیکھو کیا الٹ پھیر ہے۔ اس جلیانہ والا باغ کی تصویر کا تعلق شہابی حیدر سے ہے۔ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلا ہے۔ راسم ہمارے نزدیک آوارہ گرد اور اجڑ تھا، مگر اس نے وہ کام کیا ہے جو شیر بچے کی نسل میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ راسم کی گرفتاری کے وقت کیا ہوا تھا؟ مجھے تو وہی پتہ ہے جو خبروں میں آیا ہے۔ خبروں میں یہ نہیں آیا نا کہ اس نے حالی ہاتھ 3 بھارتی فوجیوں کو مار مار کر ان کا برکس نکال دیا تھا۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی کے ایک فوجی کے سروس پسٹل سے گولی چل گئی تھی، اور آواز سن کر کچھ اور فوجی بھی وہاں پہنچ گئے۔ 10 ب10 لڑائی وچ اس دن گن ایک کھڈے وچ گر گئی تھی، نہیں تو اس نے چھاننی کر دینے تھے 8-10 بندے۔ اسی دوران میں اندر سے کراہنے کی آواز آئی، دیکھو اسے، دلبر ماموں نے کہا۔ آنیا لپک کر اندر گئی۔ راسم تکیے سے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنیا نے فوراً اس کے سر کے نیچے ایک کشن رکھا۔ نیند میں غالباً اس کا دایاں ہاتھ میز سے ٹکرایا تھا۔ اس ہاتھ کی 2 انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور زخم تھے۔ ہاتھ ٹکرانے سے خون رس آیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آنیا تڑپ کر بولی۔ راسم نے مچی مچی نظروں سے اسے دیکھا۔ او گاڈ، او گاڈ، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ وہ کربناک انداز میں اٹک اٹک کر بولا۔ آپ کیوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب میں ڈال رہی ہیں؟ وہ اس کی زخمی انگلیوں پر نئی پٹی لپیٹتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے پاپا کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہ ہوں۔ اس نے سخت بے قراری میں سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ آنیا اس کے بالوں بھرے فراخ سینے پر ہاتھ چلانے لگی، اسے تھپکنے لگی۔ کھانسی کی شدت کم ہو گئی مگر کھانسی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ آنیا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور عقب میں بیٹھ کر اسے اپنے جسم کی ٹیک فراہم کی۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہو گیا۔ آنیا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم اور دلبر سنگھ خود کو کیوں مار رہے ہو میرے ساتھ؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر زیادہ ہمدردی امڑ رہی ہے تو کسی طرح راجہ کو اطلاع کر دو۔ میں نے آپ کو سب بھی بتایا تھا راسم، راجہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ وہ بھی پکڑا گیا ہے یا پھر روپوش ہو گیا ہے۔ مجھے تو سدرا کی فکر ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے میں نے گرفتاری سے پہلے وہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ کھانسی کی وجہ سے راسم کے مضروب سینے میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ ہولے ہولے کراہنے لگا۔ آنیا اس کے عقب میں بیٹھی تھی، بازو آگے کر کے ایک بار پھر اس کا سینہ سہلانے لگی۔ گاہے گاہے وہ اس کے سر کے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں روک روک کر بولنے لگا۔ آنیا، میرے دل میں آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ خود کو اسی مقام پر رہنے دیں۔ میں نے آپ کو بہت چاہا ہے مگر آپ کی قربت کی خواہش کبھی نہیں کی۔ میں کبھی بھی آپ کی ان عنایتوں کے قابل نہیں تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئی تو میں مر کر بھی چین نہ پا سکوں گا۔ پلیز آپ چلی جاؤ یہاں سے۔ راسم، آپ خود کہتے ہیں زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے یا موت آنی ہے تو وہ 7 دروازوں کے پیچھے بھی آ سکتی ہے۔ وہ جیسے کراہ کر رہ گیا، اس میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی حنائی انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا، پھر سو گیا۔ وہ اسی طرح اسے بازوؤں میں لیے بے حرکت بیٹھی رہی، کبھی کبھی اس کے سر کے بالوں پر پیار سے بوسہ دیتی رہی۔ وہ انوکھی لڑکی تھی۔ اس نے ایک انوکھے وقت میں انوکھی محبت کی تھی۔ دور کہیں وادی میں فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ آرمی کے بوگیر کتے شور مچا رہے تھے، چنار زخمی ہو رہے تھے۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی کیس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ باغ سے باغ تک ناول کی اب تک 12 قسطیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔